معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جو کہانی تانبے کا پیالہ آپ کی پیش خدمت ہے، اس کے مصنف ویدر ہارٹ ہیں۔ اس کہانی کا ترجمہ مقبول جہانگیر نے اپنی کتاب خوفناک کہانیاں میں پیش کیا۔ آج اس سلسلے کی 9ویں کہانی آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری کہانیوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ یوان لی نے اپنی آرام دہ کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، تائی وانگ، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک اچھا نوکر خدا کا بہترین عطیہ ہے اور برا نوکر۔ اس کے پتلے بھیجے ہوئے ہونٹوں پر بے رحم مسکراہٹ پھیل گئی اور مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہوا تائی وانگ لرز گیا۔ اپنے قوی ہیکل جسم، لمبے قد و قامت اور سپاہیانہ تیور کے باوجود وہ یوان لی جیسے دبلے پتلے اور پستہ قامت آدمی سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے کہ یوان لی نہ صرف اس کا آقا تھا بلکہ می پونگ کے جاگیرداروں میں سب سے زیادہ بااثر اور امیر ہونے کے علاوہ انتہائی سفاک بھی تھا۔ اس کے محل میں ان گنت کمرے تھے جہاں چپے چپے پر چمکتی تلواریں لیے نیم برہنہ اور ہٹے کٹے سپاہی پہرا دیا کرتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یوان لی کے نزدیک انسانی جان کی ذرہ برابر قدر نہیں۔ جس آسانی سے وہ چیونٹی کو مسل سکتا تھا، اس سے کہیں زیادہ آسانی اور سہولت سے کسی انسان کو مروا ڈالتا۔ تائی وانگ کے سامنے اس نے کئی آدمیوں کے سر کو معمولی قصور پر قلم کروا دیے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ یوان لی کے ملازم اور اس کے قریب رہنے والے سبھی لوگوں کو سر پر موت کی تلوار لٹکتی نظر آتی تھی، اور اس تلوار کو جنبش میں لانے کے لیے یوان لی کے چشمے ابرو کا ہلکا سا اشارہ کافی تھا۔ تائی وانگ اپنے آقا کی اس فطرت سے بخوبی آگاہ تھا۔ جب وہ کسی سے ناخوش ہوتا تو اسی طرح دھیمے لہجے میں کتابوں کے حوالے دیا کرتا، اور پھر وانگ کا دل دہشت سے یکبارگی دھڑکا اور وہ فوراً اپنے آقا کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا اور نہایت عاجزی سے کہنے لگا، میرے آقا، اپنے اس غلام کی خطا معاف کیجیے۔ میں نے آپ کے احکام کی حرف بحرف تعمیل کی ہے، لیکن اس بے وقوف فرانسیسی شخص کو قتل کرنے کے سوا ہر ممکن اذیت دے کر تمام راز اگلوانے میں بالکل ناکام رہا ہوں۔ میرے آقا، وہ نامعلوم کس مٹی کا بنا ہوا ہے، بڑی سے بڑی تکلیف اور صدمہ آسانی سے جھیل جاتا ہے۔ میں اپنے سارے حربے آزما چکا ہوں مگر وہ زبان کھولنے پر آمادہ نہیں۔ یوان لی بڑبڑایا اور اس کی چمکتی ہوئی زرد آنکھیں تائی وانگ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جم گئی۔ اور تم نالائق میرے پاس اپنی ناکامی کے اسباب بیان کرنے آ گئے؟ ناکام ہونے والے آدمی مجھے پسند نہیں۔ تائی وانگ کی روح سمٹ کر کلیجے میں آ گئی۔ یقیناً موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ ابھی کوئی دم میں یوان لی تالی بجائے گا، دو ہٹے کٹے جلاد صورت غلام تلواریں لیے آئیں گے، اور اس نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنی پیشانی فرش پر ٹیک دی اور رحم کے الفاظ اس کے منہ سے نکلنے لگے۔ یوان لی نے بائیں جانب رکھی ہوئی ایک خوبصورت میز پر سے چھوٹا سا چاقو اٹھایا جو پھل تراشنے کے کام آتا تھا۔ اس سے کسی آدمی کو ہلاک کرنا ممکن نہ تھا، لیکن جب تائی وانگ نے کنکھیوں سے اپنے آقا کی طرف دیکھا تو وہ چاقو سے اپنے ناخن کاٹنے میں مصروف تھا۔ یکایک اس نے کہا، میں اس مرتبہ تمہاری یہ ناکامی نظر انداز کرتا ہوں، مگر آئندہ ایسا نہ ہوگا میرے آقا، وانگ نے سیدھے کھڑے ہو کر کہا، اور اطمینان کی جھلک اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اب وہ نئے احکام کا منتظر تھا۔ یوان لی نے چاقو میز پر رکھ دیا اور آرام کرسی میں اچھی طرح لیٹ کر چند لمحے آنکھیں بند کیے کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس نے اس انداز میں جیسے کوئی شخص خواب کے عالم میں بولتا ہے کہنا شروع کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک وہیں ہیں جہاں سے چلے تھے۔ وہ شخص تو بہرحال ہمارے قبضے میں ہے، صرف اس کا منہ کھلوانا باقی ہے۔ آخر کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس پر عمل کر کے ہم اس کے سینے میں چھپی ہوئی مفید معلومات حاصل کر سکیں۔ غلام ناکام ہو چکا ہے، اب آقا کو آگے آنا چاہیے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اب اس کا لہجہ پہلے سے بدلا ہوا تھا۔ تائی وانگ، اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ بہت بہتر۔ وانگ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ یوان لی نے ریشمی رومال جیب سے نکال کر چہرے پر پھیرا اور کمرے کے شمالی گوشے میں لٹکے ہوئے خوبصورت نازک سے پنجرے پر نظریں جما دیں جس میں انتہائی حسین اور ننھے پرندوں کا جوڑا نغمہ سرائی کر رہا تھا۔
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یوان لی کسی گہری سوچ میں ہے۔ دفتن آپ اس نے اسبات میں گردن ہلائی جیسے کسی خاص نتیجے پر پہنچ گیا ہو، پھر دائیں جانب رکھی ہوئی چاندی کی گھنٹی پر ہاتھ مارا۔ سر سے پیر تک سفید لبادے میں لپٹا ہوا ایک قوی ہیکل چینی شخص کمرے میں داخل ہوا، 3 مرتبہ جھکا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یوان لی نے اپنی نرم لیکن سرد آواز میں چند ہدایات دیں جنہیں غور سے سننے کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی تائی وانگ کمرے میں داخل ہوا اور اپنے آقا کو مؤدبانہ انداز میں سلام کرنے کے بعد بولا، قیدی حاضر ہے جناب والا۔ یوان لی نے اپنے مرمری سفید ہاتھ کی پہلی انگلی سے اشارہ کیا۔ اجازت ملنے پر تائی وانگ کرخت لہجے میں چلایا، قیدی کو اندر لے آؤ۔ پردے کو جنبش ہوئی اور 2 پہرے دار جن کے ہاتھ میں چھوٹی ننگی تلواریں تھیں اپنے درمیان ایک پست قامت جوان العمر فرانسیسی شخص کو لیے اندر داخل ہوئے۔ قیدی کے دونوں ہاتھ پشت پر ریشم کی پتلی لیکن بے حد مضبوط ڈوری سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کا لباس تار تار تھا، چہرے پر مردنی سی چھائی ہوئی، آنکھیں ویران اور اندر کو دھسی ہوئی، داڑھی اور مونچھوں کے بال بھی تحاشا بڑھے ہوئے اور پیر جوتوں سے بے نیاز۔ اس کی گردن، بازوؤں اور ٹخنوں پر گہرے زخموں اور جلائے جانے کے نشانات نمایاں تھے۔ جب وہ پہرے داروں کی نگرانی میں یوان لی کے سامنے آن کر کھڑا ہوا تو اس کی ٹانگیں تھرتھرا رہی تھیں۔ آہا میرے دوست لیفٹیننٹ فورنٹ، کیا حال ہے؟ یوان لی نے بے داغ فرانسیسی لہجے میں کہا، اور اس کے ہونٹوں پر قیدی کی حالت زار دیکھ کر مسرت آمیز تبسم دوبارہ پھیل گیا۔ فورنٹ فرانسیسی اور ٹوٹی پھوٹی چینیہ زبان میں بولا، تمہیں اس بدماشی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا یوان لی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک فرانسیسی فوجی افسر پر ان غلاموں کے ذریعے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر اپنی جان بچا سکو گے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ تم اپنی یہ غلط فہمی جتنی جلد دور کر لو تمہارے حق میں اتنا ہی بہتر ہے۔ یوان لی اپنے چھوٹے چاقو کو انگلیوں میں گھماتا اور مسکراتا رہا۔ تم مجھے دھمکی دیتے ہو فورنٹ، تمہیں اس کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، فورنٹ نے جواب دیا۔ میرے فوجی دستے کے ذمہ دار افسروں کو میری نقل و حرکت کا بخوبی علم ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر کل صبح تک میں نے رجمنٹ میں حاضری نہ دی تو وہ سیدھے ادھر آئیں گے۔ یوان لی کی مسکراہٹ ہلکے ہلکے قہقہے میں بدل گئی۔ بے وقوف آدمی، کل صبح ہونے میں بڑی دیر ہے، ابھی تو ہمارے پاس آج کا پورا دن اور ساری رات پڑی ہے، اور یہ وقت تم سے وہ باتیں پوچھنے کے لیے کافی ہے جو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بے شک تم فرانس کی ساری فوج کو بلوا لینا۔ سیدھی طرح بتا دو کہ دریائے میپونگ پر تمہاری چوکی کہاں ہے اور وہاں کتنے سپاہی ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ جو تمہارے جی میں آئے کرو، میری زبان ہرگز نہ کھلے گی۔ میں اپنی جان دے ڈالوں گا لیکن اپنے ساتھیوں کا سراغ کبھی نہ دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری چوکی کی کسی شخص کو قتل نہ کروں گا۔ یوان لی نے نرمی سے کہا۔ بکواس بند کر گیدڑ کے بچے، فوراً چلایا۔ میں نے تجھ جیسا دغاباز اور جھوٹا آدمی آج تک نہ دیکھا۔ تیرے وعدے کا کیا اعتبار؟ کبھی چوروں اور ڈاکوؤں پر بھی کسی نے اعتبار کیا ہے؟ تو نے ہمارے کتنے ہی تاجروں اور مسافروں کو موت کے گھاٹ اتارا، ان کا مال و اسباب لوٹا اور انہیں غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ یاد رکھ، اب تیرا وقت پورا ہو چکا ہے، تو ہمارے ہاتھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ بہت جلد تیری سر بریدہ لاش ہنوئی کے شمالی دروازے پر لٹکی ہوئی نظر آئے گی۔ یوان لی کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، پھر سیاہ پڑ گیا۔ اس کی چھوٹی زرد آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے اور سکڑنے لگی۔ پہلے کسی شخص کو اس کی اتنی توہین کرنے کی جرأت نہ ہوئی تھی، لیکن یہ بدقسمت فرانسیسی منہ در منہ سے گالیاں دے رہا ہے۔ یوان لی کا دماغ جھننا گیا اور رگوں میں خون کھولنے لگا۔ اب اس فرانسیسی کو زندہ چھوڑنا بیکار ہے، یہ بدترین سزا کا مستحق بن چکا ہے۔ ممکن ہے یوان لی فوراً جلاد کو بلا کر فورنٹ کا سر اڑا دینے کا اشارہ کر دیتا، لیکن اس نے یکلخت اپنا ارادہ بدل دیا۔ مجھے ذرا تحمل سے کام لینا چاہیے، اس نے دل میں کہا۔ اس شخص کو ابھی مار ڈالنا درست نہ ہوگا، اس سے بہت سی باتیں پوچھنی ہیں۔ یہ سوچ کر اس کا سارا غصہ کافور ہو گیا۔ وہ مسکرایا اور نرم آواز میں بولا، لیفٹیننٹ فورنٹ، میرا خیال ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے، تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ بھلا سوچو تو، مجھے تم سے کیا دشمنی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں تمہارے ملک کا بھی دشمن نہیں ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم
اور تمہارے اعلیٰ افسر میرے کاموں میں روڑے نہ اٹکائیں۔ اس کے لیے میں ہر قسم کا معاوضہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ فورنٹ کے منہ سے جھاگ اڑنے لگا۔ یہ کمینہ اور شیطان فطرت شخص اسے اور اس کے ساتھیوں کو خریدنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے تاکہ دریائے میپونگ سے گزرنے والے تاجروں کی کشتیوں اور جہازوں کو مسلسل لوٹتا اور قتل و غارت کرتا رہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو۔ اس نے بل کھا کر گردن آگے بڑھائی، پوری قوت سے یوان لی کے منہ پر تھوکا اور گرج کر بولا، یوان لی، مجھے تیرا کٹا ہوا سر ہنوئی کے دروازے پر لٹکتا نظر آ رہا ہے۔ تو نے گزشتہ ایک دن اور ایک رات میں جس قدر مظالم مجھ پر ڈھائے ہیں جو اتنے گھنونے ہیں کہ تو کتے کی طرح مارے جانے کا سزاوار ہو چکا ہے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے ہاتھوں بک جاؤں گا؟ بکنے والے اور اپنے ملک و قوم سے غداری کرنے والے پر خدا کی ہزار ہزار لعنت ہو۔ تو انسان نہیں، شیطان ہے، آدمی نہیں، بھیڑیا ہے۔ خاموش! یوان لی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے ریشمی رومال سے تھوک کی چھینٹیں اپنے چہرے سے صاف کیں۔ ایسے بے خوف اور عجیب و غریب قیدی سے اسے کبھی پالا نہ پڑا تھا۔ یہ شخص صریحاً دیکھ رہا ہے کہ جلاد کا چھرا اس کے سر پر لٹک رہا ہے۔ موت کا خونی پنجہ اسے کسی بھی لمحے اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی اڑائی جا سکتی ہے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اسے اپنی جان بچانے کا قطعاً خیال نہیں۔ یہ یقیناً پاگل ہو چکا ہے، اور پاگل آدمی کو صحیح راہ پر لانا خاصا مشکل کام ہے۔ یوان لی نے آنکھیں بند کر لیں اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ فورنٹ کے دائیں بائیں بے حس و حرکت کھڑے ہوئے مسلح سپاہیوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اپنے آقا کی اس بدلی ہوئی فطرت کا مشاہدہ کر کے حیران تھے، اور ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اتنی بدزبانی اور گالم گلوچ کے باوجود ان کے آقا نے اس بدنصیب سفید فام کو اب تک زندہ کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ شاید وہ اس کے لیے کوئی بدترین اور انتہائی بھیانک سزا سوچ رہا ہے۔ یوان لی کے ان دونوں سپاہیوں کا خیال درست تھا۔ وہ اس سفید فام فرانسیسی قیدی کے سینے سے راز اگلوانے کے لیے دماغ لڑا رہا تھا، کیونکہ انہی رازوں کو حاصل کرنے میں یوان لی کی زندگی اور موت کا راز پوشیدہ تھا۔ اگر وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے فرانسیسی چوکی کا صفایا نہیں کرتا تو انہیں مزید کمک پہنچ جائے گی، پھر ایک کے بجائے ان کی بہت سی چوکیاں دریائے میپونگ پر قائم ہو جائیں گی، اور اس طرح یوان لی کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پھر اسے اپنے علاقے کے دوسرے جاگیرداروں کا خیال آیا جو یوان لی کی دولت اور قوت کو کمزور کرنے کی تدبیروں میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے کئی بار اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ انہوں نے فرانسیسیوں کو بھی شہ دی کہ وہ اس علاقے میں قدم جما لیں۔ یہ فرانسیسی سفید خارش زدہ کتے جن کی عادتیں اور حرکتیں عورتوں سے ملتی جلتی ہیں اب اس کے منہ آنے لگے ہیں۔ اپنے اس خیال پر وہ آپ ہی آپ خوش ہو کر ہنسا اور بتیسی جھانکنے لگی۔ ہمارا آقا ضرور پاگل ہو گیا ہے۔ دونوں مسلح پہرے داروں نے دل میں بیک وقت ایک ہی بات سوچی۔ کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی چیختا ہے، کبھی بڑبڑاتا ہے۔ یہ ساری علامتیں پاگل ہونے والوں کی ہیں۔ لیفٹیننٹ فورنٹ کی نگاہیں یوان لی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، اور وہ اس درندہ صفت شخص کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کے اندرونی احساسات، خیالات کو بھانپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ یوان لی اسے کسی قیمت پر ہلاک نہ کرے گا، کیونکہ جلد یا بدیر فرانسیسی فوجی دستے نکل کھڑے ہوں گے اور یوان لی کے محل کو گھیرے میں لے لیں گے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میپونگ کے علاقے میں کون شخص ہے جو فرانسیسیوں کا جانی دشمن بنا ہوا ہے، اور اس نے پہلے بھی کتنے فرانسیسی سپاہیوں اور افسروں کو پکڑ کر موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ اس مرتبہ خود یوان لی کو احساس ہے کہ وہ مزید فرانسیسیوں کو مار نہیں سکے گا۔ اب وہ انہیں خریدنے کی فکر میں ہے۔ دولت کا لالچ دے کر ناپاک ذلیل آدمی دوسروں کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد پھر اس بدذات سے نمٹوں گا، خواہ مجھے گلوٹن کے نیچے سر دینا پڑے۔ میں اس مردود ازلی کے ناپاک وجود سے کرۂ ارض کو پاک کر کے رہوں گا۔ یکا یک وہ چلایا، یوان لی، کیا سوچ رہے ہو؟ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ان شیطانی حرکتوں اور مذموم ارادوں سے توبہ کر لو۔ تاجروں، مسافروں اور فرانسیسی سپاہیوں کو لوٹنا اور قتل کرنا بند کر دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں قتل کرنے کے بعد تمہارا سر ہنوئی کے دروازے پر نہ لٹکاؤں گا۔ یوان لی نے آنکھیں کھولیں، سرد آنکھیں جن کی چمک پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی، جیسے تاریک رات میں کسی سنسان جنگل کے اندر
تو مشعلیں روشن ہوں۔ اس نے فورن کی بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ ٹکٹکی باندھے اس کی طرف تکتا رہا۔ فورن پھر چیخا، تم مجھے ہرگز ہرگز قتل نہیں کر سکتے۔ میں تمہاری دھمکیوں اور عیاریوں کو خوب سمجھتا ہوں یوان لی۔ مجھے مار ڈالنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ تم مجھ سے فرانسیسی چوکی کا اتا پتہ پوچھنا چاہتے ہو؟ اول تو میں تمہیں کبھی اس راز سے آگاہ نہ کروں گا، اور فرض کرو تمہیں کسی اور ذریعے سے معلوم ہو جائے تب بھی تم فرانسیسیوں پر قابو نہیں پا سکتے۔ اس مرتبہ تمہاری سرکوبی کے لیے ٹونکن کے فوجی گورنر نے بھاری تعداد میں سپاہی بھیجے ہیں۔ فورنٹ نے یہ بات صرف یوان لی کو ڈرانے کے لیے کی تھی، حالانکہ اسے علم تھا کہ ٹونکن کے فوجی گورنر نے جو سپاہی بھیجے ہیں ان کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں۔ ان کے پاس اسلحے کے بڑے ذخائر ہیں۔ وہ چند گھنٹوں کے اندر اندر تمہیں اور تمہارے لاؤ لشکر اور محل کو تہس نہس کر ڈالیں گے۔ ہاں، اگر تم اپنے آپ کو فرانسیسی سپاہیوں کے حوالے کر دو تو تمہارے نوکروں کی جان بچ سکتی ہے اور تمہارا محل بھی صحیح سلامت رہے گا، ورنہ تم اپنے ساتھ ان سب کو بھی جہنم رسید کرا دو گے۔ یوان لی کے ہونٹوں پر پھر وہی مسکراہٹ نمودار ہوئی جس کا مشاہدہ فورنٹ نے اولی مرتبہ کیا تھا، ایسی مسکراہٹ جس سے دبے دبے طنز و استہزاء کے علاوہ نفرت و حقارت کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ لیفٹیننٹ فورنٹ، تمہیں میرے سر کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے، وہ دھیمی آواز میں کہنے لگا۔ یہ سر اتنے برس سے میرے کندھوں پر رکھا ہوا ہے اور آج تک اسے معمولی سی خراش بھی نہیں آئی۔ اطمینان رکھو، یہ آئندہ بھی میرے کندھوں پر موجود رہے گا اور ہنوئی کے شمالی دروازے پر کبھی نہ لٹکے گا۔ البتہ، وہ منہ کھول کر ہنسا، البتہ مجھے تمہارا سر ان پیروں میں ٹھوکریں کھاتا نظر آ رہا ہے۔ اس نے اپنے نازک خوبصورت پیروں کو اس انداز میں جنبش دی جیسے واقعی کسی کے سر پر ٹھوکریں مار رہا ہو۔ میرے دوست، تم بہت وقت ضائع کر چکے ہو اور میں صبر سے کام لیتا آیا ہوں۔ یوان لی نے یکلخت اپنا رویہ تبدیل کرتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری مزید بک بک نہیں سننا چاہتا۔ بولو، زبان کھولو گے یا نہیں؟ نہیں نہیں، فورنٹ نے جھلا کر کہا اور جبڑا سختی سے یوں بند کر لیا جیسے آئندہ نہ بولنے کا عزم کر چکا ہو۔ تم بولو گے اور ضرور بولو گے، یوان لی اسی لہجے میں بولا۔ وانگ جناب، تائی وانگ پلک جھپکنے میں حاضر تھا۔ مزید 4 سپاہیوں کو بلواؤ۔ بہت بہتر، وانگ نے سر جھکا کر کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ چند لمحے بعد نیم برہنہ 4 سپاہی کمرے میں داخل ہوئے اور یوان لی کے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ اس قیدی کو اپنی گرفت میں لے لو، جنبش نہ کرنے پائے، یوان لی چلایا۔ انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ 2 سپاہی جھکے اور فوراً کی ٹانگوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ تیسرے نے اس کی کمر پکڑی اور چوتھا قریب ہی ہاتھ میں ایک مضبوط ڈنڈا سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے سے موجود دونوں سپاہی اسی طرح اپنی جگہ جمے رہے، انہوں نے کوئی حرکت نہ کی۔ فورنٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کا بند بند لوہے کے شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے۔ ممکن ہے عام حالات میں وہ ان 4 سپاہیوں سے ہاتھا پائی اور جسمانی قوت میں مقابلہ کر لیتا، لیکن 1 دن اور 1 رات مسلسل مظالم برداشت کرنے اور بھوک پیاس کے باعث اس کی قوت مدافعت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس لیے وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ حرکت کرنے کا آخر فائدہ ہی کیا تھا؟ قابو میں کرنے والے سپاہی یقیناً اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیتے۔ اس کی حالت ایک بے بس اور مجبور چڑیا کی سی تھی جسے صیاد نے پکڑ کر ایک دم مٹھی میں بھیج لیا ہو۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ نامراد اب میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ ضرور کوئی نئی شیطانی تدبیر اس کے ذہن میں آئی ہے، مجھے صبر سے انتظار کرنا چاہیے۔ یوان لی پھر مسکرایا اور فورنٹ کو یوں محسوس ہوا کہ اس مسکراہٹ میں ایک فاتحانہ جذبہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے گھنٹی پر ہاتھ مارا۔ اس مرتبہ کمرے کے مشرقی حصے میں ایک بند دروازہ آہستہ سے کھلا۔ پردے جنبش میں آئے اور 2 ملازم اپنے درمیان ایک عورت کو لیے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ عورت سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ باریک ریشمی نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ دونوں ملازم اس عورت کو دھکیلتے یوان لی کے سامنے لے آئے۔ عورت نے نقاب میں سے فورنٹ کو دیکھا اور پھر اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ دوسرے ہی لمحے یوان لی کا اشارہ پا کر ایک ملازم نے عورت کے جسم پر لپٹا ہوا سیاہ لبادہ کھینچ کر اتار دیا اور نقاب نوچ لی۔ لیلی، فورنٹ بے اختیار چلایا، تم یہاں کیسے آ گئی؟ اوف خدایا!
وہ دیوانہ وار سپاہیوں کے شکنجے سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر کوئی پیش نہ گئی۔ سپاہیوں نے اپنے آہنی بازوؤں میں اسے مزید جکڑ لیا۔ پھر وہ یوان لی کی طرف مخاطب ہو کر بولا، اس زرد رنگ کے چوہے، مجھے معلوم نہ تھا کہ تو ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بزدل بھی ہے۔ یاد رکھ، میں پاک مریم کی عصمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس لڑکی کا بال بی بی کا ہوا تو تجھے آگ کے انگاروں پر بھون ڈالوں گا۔ خدا کی پناہ لیلی! فورنٹ کا ذہن معاف ہونے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا، لیکن 18 سالہ لیلی ایک جیتی جاگتی حقیقت کی مانند اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا خوبصورت اور معصوم چہرہ غم و اندوہ کی تصویر بنا ہوا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں آنسو اور خوف کے آثار نمایاں تھے، اور اس کے سیاہ چمکیلے بال بے ترتیب اور بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لیلی کو زبردستی پکڑ کر لایا گیا ہے۔ بولو لیلی، تم یہاں کیسے آئیں؟ فورنٹ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ لیلی نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ غالباً دہشت کے مارے اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ یوان لی کے چہرے پر خباثت جھانکنے لگی۔ اس نے پہلے لیلی کو دیکھا، پھر فورنٹ کی طرف، اور دانت نکال کر بولا، لیفٹیننٹ فورنٹ، میں اتنا بے وقوف آدمی نہیں جتنا صورت سے نظر آتا ہوں۔ وہ ہنسا۔ میرے اختیارات غیر محدود ہیں، مجھے چپے چپے کی خبریں ملتی ہیں۔ کون کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ میں چاہوں تو تمہاری فوجی چوکی کا بھی سراغ لگا سکتا ہوں، لیکن افسوس کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے مجبوراً تم ہی سے اس کا پتہ نشان پوچھنا پڑے گا۔ بولو، اب کیا رائے ہے؟ فورنٹ کا جسم پتھر کا ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ کاش میں 1 منٹ کے لیے آزاد ہو سکتا، اس نے دانت پیس کر دل میں کہا۔ پھر میں اس شیطان کا لہو پی جاتا، خواہ بعد میں اس کے ملازم میری تکہ بوٹی ہی کر ڈالتے۔ میں پوچھتا ہوں، تم اس بے گناہ لڑکی کو یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ گرجا۔ اس نے کیا خطا کی ہے؟ تم مجھے جو ایذا دینا چاہو دے سکتے ہو، مگر اس لڑکی کو وہیں پہنچا دو جہاں سے لائے ہو۔ ہا ہا ہا! یوان لی منہ کھول کر ہنسا اور دیر تک ہنستا رہا۔ اس کا نشانہ کارگر ثابت ہو رہا تھا۔ پھر ایک نئی اذیت تھی جو وہ لیفٹیننٹ فورنٹ کو پہنچا رہا تھا، ایک ناقابل برداشت اذیت۔ لیلی اور فورنٹ کے تعلقات سے آگاہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ چینی لڑکی اس نوجوان فرانسیسی فوجی افسر کو چاہتی ہے اور عنقریب ان کی شادی ہو جائے گی، اور یہ بے وقوف شخص بھی دل و جان سے اس پر فدا ہے۔ میرے دوست، کہو کیسی رہی؟ اس نے فورنٹ سے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ لڑکی کی طرف بڑھا اور اسے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، خوب، بہت خوب۔ میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں لیفٹیننٹ فورنٹ، تم نے چین کی حسین ترین لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کے لیے چنی ہے۔ مجھے تمہارے حسن نظر کی داد دینی چاہیے۔ فورنٹ کے منہ سے مغلظات کا طوفان امٹ پڑا۔ اس نے پھر ایک بار آزاد ہونے کی جدوجہد کی، مگر سپاہیوں نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ بری بات، بری بات، یوان لی نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے فورنٹ سے کہا۔ اچھے آدمی گالم گلوچ نہیں کیا کرتے۔ تمہاری ہونے والی بیوی یہ گالیاں سن کر دل میں کیا کہتی ہوگی کہ یہ شخص کتنا گندا ذہن ہے؟ فورنٹ تلملا کر رہ گیا، اور اس نے صرف اتنا ہی کہا، لیلی، اس زرد شیطان کی باتوں میں نہ آنا اور گھبرانا مت، یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ صرف مجھے ڈرانے کے لیے تمہیں پکڑوا لیا ہے تاکہ میں اپنی چوکی کا اتا پتہ ظاہر کر دوں۔ نہیں، کبھی نہ بتانا، کبھی نہ بتانا۔ لیلی کی کانپتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ یوان لی بپھرے ہوئے چیتے کی مانند کمرے میں پھرنے لگا۔ لیفٹیننٹ فورنٹ، میں تمہیں سوچنے کے لیے 5 منٹ دیتا ہوں، اس کے بعد مجھ پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔ بلا شبہ تم فرانسیسی فوجی افسر ہو، اور اگر میں تمہارے خون سے ہاتھ رنگوں تو یقیناً فرانس والے مجھ سے واس پوس کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اس نے لیلی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، لیکن یہ لڑکی تو میرے جاگیر کی رہنے والی ہے۔ میں اس کے باپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور وہ بھی مجھ سے آگاہ ہے۔ میں اس لڑکی کی موت اور زندگی پر پورا اختیار رکھتا ہوں، اس لیے اس نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا اور فوراً پر اس کا اثر دیکھنے کے لیے چند لمحے خاموش رہا۔ مگر اس کی ماں تو فرانسیسی ہے، فوراً چلایا۔ ہوگی، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یوان لی غرایا، تم نے 5 منٹ میں سے 1 منٹ ضائع کر دیا ہے۔ اس لڑکی کی موت واقع ہونے میں 4 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔
فورن کا خون سرد ہو گیا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یوں آنلی کو تکنے لگا۔ آندرے، مجھے بچاؤ۔ للی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر یوں آنلی کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اور وہ آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پیر مارنے اور چیخنے لگی۔ للی، ڈرو مت، یہ تمہیں کچھ نہ کہیں گے، یہ ان کی گیدڑ بھبکیاں ہیں۔ فورنٹ نے اسے دلاسا دیا لیکن دل میں وہ جان چکا تھا کہ یوں آنلی اس لڑکی کو موت کے گھاٹ ضرور اتار دے گا۔ وہ واقعی اس کی جاگیر میں رہتی تھی۔ خدا رحم کرے، وہ بڑبڑایا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ للی کو بچانے کے لیے اپنی چوکی کا پتہ بتا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نہ صرف اپنے ملک اور قوم سے غداری جیسے مکروہ جرم کا مرتکب ہوگا بلکہ اپنی رجمنٹ کے سپاہیوں کے قتل عام میں بالواسطہ شریک ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یوں آنلی ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ سوچ لو لیفٹیننٹ، یوں آنلی نے اس کے چہرے سے دلی تاثرات بھانپتے ہوئے فوراً کہا۔ فورنٹ نے اپنے دائیں بائیں ان سپاہیوں کی طرف دیکھا جو اسے جکڑے کھڑے تھے، پھر اس نے نرم لہجے میں یوں آنلی سے کہا، ان سے کہو مجھے ذرا دم لینے کا موقع دیں، میرا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا۔ اب تم آئے سیدھے راستے پر۔ اس نے ملازموں کو اشارہ کیا اور انہوں نے فورنٹ کی ٹانگوں، بازوؤں اور کمر سے گرفت کسی قدر ڈھیلی کر دی۔ مجھے پانی پلاؤ۔ فوراً ایک نقرئی گلاس میں پانی لایا گیا۔ فورنٹ چاہتا تھا زیادہ سے زیادہ وقت ضائع کرے تاکہ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی کوئی تدبیر ذہن میں آ جائے، لیکن للی کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ بار بار اس کی نظروں کے سامنے للی کی خون میں نہائی ہوئی لاش اور کٹا ہوا سر رقص کرنے لگتا تھا۔ یکا یک للی کی آواز ایک بار پھر گونج اٹھی، آندرے، انہیں کچھ نہ بتانا، اگر یہ مجھے مار بھی ڈالے تب بھی ہرگز نہ بتانا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے ملک سے غداری کرو اور دشمن کو اپنی چوکی کا پتہ بتا دو۔ لڑکی کے یہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح فورنٹ کے ذہن پر برس گئے۔ اسے اپنی طبیعت کی کمزوری پر سخت ندامت ہوئی۔ کیا میں واقعی اتنا بزدل ہوں کہ یوں آنلی کی گیدڑ بھبکیوں میں آ کر سب کچھ اسے بتا دوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے پانی کا گلاس فرش پر دے مارا اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ سپاہیوں نے جلدی سے اسے دوبارہ گرفت میں لے لیا۔ یوں آنلی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر نہایت بھیانک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھ کر گردن ہلائی۔ افسوس، صد افسوس، ایسی خوبصورت لڑکی اور یوں ماری جائے، افسوس۔ یوں آنلی زیادہ بک بک نہ کرو، فوراً بولا، تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو تو میں موجود ہوں، اگر لڑکی کو مارنے کا ارادہ ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، بے شک اسے کاٹ ڈالو، مجھے یقین ہے میرا ملک اس کے خون کا بدلہ تم سے ضرور لے گا۔ میرا خیال ہے جب تم لڑکی کی دل دہلا دینے والی چیخیں سنو گے تو تمہیں زبان کھولنی ہی پڑے گی۔ یوں آنلی نے نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر کہا، پھر اس نے غلاموں کو اشارہ کیا۔ چشمے زدن میں انہوں نے للی کو فرش پر پٹخا اور اسے پیٹھ کے بل نرم قالین پر لٹا کر ہاتھ ریشمی ڈوری سے باندھ دیے۔ پھر انہوں نے لڑکی کا کرتا پھاڑ کر جسم کا نصف حصہ برہنہ کر دیا۔ للی کا چہرہ فرتے دہشت سے آہستہ آہستہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں فورنٹ پر مرکوز تھیں، حسرت اور امید بھری نگاہیں۔ للی کو باندھنے کے بعد وہ دونوں آدمی جو اسے لائے تھے باہر چلے گئے اور ان کی جگہ دو اور آدمی آئے۔ پہلے کے ہاتھ میں دہکتے ہوئے کوئلوں کی انگیٹھی تھی، دوسرے کے پاس تانبے کا بند گول پیالہ تھا جس میں دستے لگے ہوئے تھے اور ان دستوں میں چمکدار لوہے کی لمبی پتلی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے یہ سامان فرش پر رکھا اور رخصت ہو گئے۔ چند لمحے بعد ایک تیسرا آدمی ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پنجرا لیے نمودار ہوا جو لوہے کی سلاخوں کا بنا ہوا تھا اور اس پنجرے کے اندر کوئی چھوٹا سا جانور تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ فورنٹ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور اسے اپنی گردن میں سوئیاں سی چبھتی محسوس ہوئیں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ زرد رنگ کا یہ شیطان اب کون سا شعبدہ دکھانے والا ہے۔ اس نے یوں آنلی کی طرف غور سے دیکھا مگر اس کا چہرہ پہلے کی طرح سنجیدہ اور بے تاثر تھا، البتہ آنکھوں کی چمک دم بدم بڑھ رہی تھی اور یہ چمک اس حقیقت کا پتہ دیتی تھی کہ وہ اس کارروائی سے دل ہی دل میں بے حد خوش ہو رہا تھا۔ پھر اس نے کسی نامعلوم زبان میں اپنے ملازموں سے کچھ کہا۔ فوراً ہی دو آدمی آگے بڑھے اور للی کے برہنہ پیٹ پر تانبے کا منہ بند گول پیالہ رکھ کر پشت کے نیچے سے اس کی پیٹیاں گزاری اور پسلیوں کی طرف کسی کھٹکے سے اس طرح کس کر باندھ دی کہ لڑکی اب معمولی سی جنبش بھی نہ کر سکتی تھی۔ دیکھو، میں تمہیں آخری بار انتباہ کر دیتا ہوں کہ اس حرکت
فوراً چیخا، مگر یوں علی نے اس کی چیخ و پکار کا کوئی نوٹس نہ لیا اور اپنے ملازموں کو اسی زبان میں ہدایت دیتا رہا جو فوراً کے لیے اجنبی تھی۔ لیلی خاموش، بے جان لاش کی مانند قالین پر پڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اب چھت کی طرف تک رہی تھی، جیسے اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ یکا یک یوانلی نے فوراً سے مخاطب ہو کر کہا، تم یہ جاننے کے لیے بےتاب ہو کہ میں کیا تماشا کر رہا ہوں؟ وہ ہنسا، میرے دوست، یہ ہمارے ملک میں مجرموں سے اقبال جرم کرانے کا سب سے اونچا اور انتہائی بھیانک طریقہ ہے۔ بڑے بڑے سخت جان آدمی اس تجربے کی زد میں آتے ہی زبان کھول دیتے ہیں، لیکن تمہیں یہ تجربہ اس معصوم لڑکی پر کرنے کی بجائے مجھ پر کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس تجربے کی تفصیلات پیش کرتا ہوں۔ یوانلی کا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی کو اس طرح باندھا گیا ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی عضو حرکت میں نہیں لا سکتی۔ اگر اس سختی سے رسیاں باندھی نہ جائیں تو اکثر لوگ پیالے کا عذاب برداشت نہ کرتے ہوئے جب جسم کی پوری قوت سے تڑپنے کی کوشش کرتے ہیں تو رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک بڈھے آدمی کو میں نے یہی سزا دی تھی اور اس بے وقوف نے زور لگا کر میری لوہے کی ایک زنجیر توڑ ڈالی تھی۔ بہرحال لڑکی کے پیٹ پر بندھا ہوا وہ پیالہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میوسیو فورنٹ، یہ پیالہ بڑی محنت اور غور و خوض کے بعد ہمارے بزرگوں کے بزرگوں نے بنایا تھا۔ اس کی تہ میں 2 انچ قطر کا سوراخ ہے اور اس کے چاروں طرف کنارے کے ساتھ ساتھ 3 انچ گہرا دائرہ ہے۔ آپ وہ پنجرا دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا بے ضرر چوہا بند ہے۔ یہ چوہا اس تجربے کا انتہائی کارآمد جزو ہے اور ہماری بڑی مدد کرتا ہے۔ ہم اس چوہے کو پیالے میں بند کر کے اوپر سے ڈھکنا کس دیتے ہیں، پھر پیالے کے کنارے پر بنے ہوئے 3 انچ گہرے دائرے میں آہستہ آہستہ آگ کے دہکتے ہوئے کوئلے ڈالتے جائیں گے۔ ان کوئلوں کی گرمی سے تانبے کا پیالہ بہت جلد گرم ہو جائے گا اور اس کے اندر بند چوہا بے قرار اور مضطرب ہو کر باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرے گا، لیکن اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہوگا۔ وہ اپنے نوکیلے پنجوں اور دانتوں کے ذریعے میڈموزیل لیلی کے پیٹ کی نرم نرم کھال کو نوچنا اور پھاڑنا شروع کرے گا تاکہ پیالے کی گرمی سے محفوظ رہ سکے اور میڈموزیل لیلی کے پیٹ سے گزر کر آزاد ہو جائے گا۔ فورنٹ کے جسم کا رہا سہا خون کھچ کر آنکھوں میں آ گیا اور دل کی حرکت جیسے تھم گئی۔ اس نے لیلی کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے لیلی سے پوچھا، میں تم پر یہ عذاب ہوتے نہیں دیکھ سکوں گا لیلی، کہو تو اسے اپنی چوکی کا پتہ بتا دوں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لیلی آنکھوں کی زبان بخوبی سمجھتی تھی۔ وہ فوراً چیخ اٹھی، آندرے، خبردار حوصلہ نہ ہارنا، میں یہ تکلیف آسانی سے جھیل لوں گی۔ یوانلی ہنسا، آسانی سے؟ بہت آسانی سے میڈموزیل۔ کانسو، کام شروع کرو، اس نے اپنے ملازم کو حکم دیا۔ کانسو نام کا ایک چینی سپاہی آگے بڑھا، پہلے آقا کے سامنے سر جھکایا، پھر اس پنجرے کی طرف بڑھا جس میں چوہا بند تھا۔ پنجرے کا ننھا سا دروازہ کھول کر اس نے اپنا ہاتھ اندر گھسیڑ دیا۔ فورنٹ کے کانوں میں چوہے کے چیخنے کی آواز آئی، پھر کانسو نے بھورے رنگ کا ایک موٹا سا چوہا گردن سے پکڑ کر باہر نکالا، جس کے پنجے بڑے بڑے تھے اور سفید نوکیلے دانت خوب چمک رہے تھے۔ فورنٹ کے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی، مگر وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ یوانلی کے اشارے پر کانسو لیلی کی طرف بڑھ گیا، اس کے پیٹ پر بندھے ہوئے پیالے کا بغور معائنہ کیا، بندھی ہوئی رسیوں کی گرہ ٹٹولیں، پھر اس نے پیالے کا ڈھکنا کھول کر چوہا اس میں ڈال دیا۔ کلک کی سی آواز آئی جیسے پیالے کو گھما کر سختی سے بند کیا جا رہا ہو، لیکن حقیقت میں کانسو نے پیالے میں ایک چھوٹا سا قفل لگایا تھا۔ چوہے کے پیالے میں جاتے ہی لیلی کے ہونٹوں سے دبی دبی چیخ برآمد ہوئی۔ غالباً اس کے پیٹ کی نرم جلد پر چوہے کے پنجے چبھ رہے تھے۔ کانسو نے ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز اپنے آقا کو پیش کی۔ یوانلی نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تاکہ فورنٹ اس چیز کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ یہ ایک چھوٹی سی چابی تھی۔ یہ ہے وہ چابی جس کے ذریعے پیالے کا قفل کھولا جا سکتا ہے۔ یوانلی نے فورنٹ سے کہا، یہ چابی تم حاصل کر سکتے ہو بشرطے کہ مجھے اپنی چوکی کے بارے میں تمام باتیں بتا دو۔ اب سوچنے کا وقت نہیں رہا۔ دہکتے ہوئے کوئلے پیالے کے اوپر ڈالتے ہی چوہا حرکت میں آ جائے گا، پھر میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ اس نے لیلی کی طرف دیکھا۔ لڑکی بے حس و حرکت پڑی تھی اور پلک جھپکائے بغیر چھت کو گھور رہی تھی۔
یوارلی نے کانسو کو ایک اور اشارہ کیا اور اس نے انگیٹھی میں سے چمٹے کے ذریعے کوئلے اٹھا اٹھا کر پیالے کے کنارے میں ڈالنے شروع کر دیے۔ فورن کی نظریں پیالے پر جم گئیں۔ اب وہ تصور کی آنکھوں سے اس میں بند چوہے کو حرکت کرتے دیکھ سکتا تھا۔ پیالہ گرم ہو رہا ہے، چوہا اس میں سے آزاد ہونے کے لیے بے چین ہے، وہ اس کے اندر دیوانہ وار گھوم رہا ہے، اس کے پنجے للی کے پیٹ میں چبھ رہے ہیں، گڑ رہے ہیں۔ اب وہ اپنے نوکیلے سفید دانت للی کے پیٹ میں پیوست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا کی پناہ، اب وہ کیا کرے؟ ایک طرف اس کا فرض ہے، اس کا جھنڈا ہے، اس کی ریجمنٹ ہے، اس کا ملک ہے، اور دوسری طرف محبت، صرف محبت۔ کیا وہ فرض کو محبت پر قربان کر دے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ غدار بننا نہیں چاہتا، وہ قوم فروش نہیں ہے۔ فورنٹ نے گردن موڑ لی تاکہ للی کو نہ دیکھ سکے۔ اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ کمرے میں ایک لرزہ خیز اور خون سرد کر دینے والی چیخ گونج اٹھی۔ یہ للی کی چیخ تھی۔ چوہا اپنا کام کر رہا تھا۔ ایک اور چیخ۔ فورنٹ نے للی کی طرف دیکھا، اس پر جاں کنی کا عالم طاری تھا۔ سختی سے بندھے ہونے کے باوجود اس کا جسم بری طرح اینٹ رہا تھا اور ہلدی کی مانند زرد چہرے پر دو بڑی بڑی سیاہ آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ للی ایک کمان کی صورت میں مڑ رہی ہے۔ اس کی پشت قالین سے کئی انچ اوپر اٹھ گئی ہے۔ پھر اس کے برہنہ پیٹ سے خون کی ایک پتلی سی دھار پھوٹ نکلی۔ اب وہ مسلسل چیخ رہی تھی، تڑپنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کوشش میں بدن کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آتی تھی۔ خون آہستہ آہستہ اس کے پیٹ پر سے پھسلتا ہوا قالین پر گر رہا تھا۔ للی کی چیخیں مدھم پڑنے لگیں، اس کے بدن پر پھیلی ہوئی تشنج کی کیفیت رکنے لگی اور ابلی ہوئی آنکھوں کی پتلیاں تھم گئیں۔ فورنٹ کے اندر غیظ و غضب کا ایک بے پناہ آتش فشاں جنم لینے لگا۔ اس کی رگوں میں جمع ہوا خون لاوے کی طرح کھولنے لگا۔ وہ پاگل ہو گیا، اور آدمی جب پاگل ہو جائے تو اس کی جسمانی قوت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک زبردست جھٹکے کے ساتھ اس نے پہرے داروں سے اپنے آپ کو چھڑایا اور یوانلی کی طرف جھپٹا۔ وہ دونوں قالین پر گتھم گتھا ہو گئے۔ چابی لاؤ، چابی، ورنہ مار ڈالوں گا، فورنٹ چلایا۔ اتنے میں پہرے دار اس پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنے آقا کو الگ کیا۔ یوانلی اس وقت بھی پرسکون تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی مٹھی بھیجی ہوئی تھی۔ یہ وہی مٹھی تھی جس میں پیالے کا قفل کھولنے کی چابی بند تھی۔ اس نے جلد جلد اپنی مخصوص زبان میں ملازموں سے کچھ کہا۔ سب نے تعظیم میں سر جھکایا۔ پھر وہ فورنٹ سے مخاطب ہو کر بولا، تم جیت گئے، میں ہار گیا، لیکن تم میرے سر کو ہنوئی کے دروازے پر کبھی نہ لٹکا سکتے۔ میرا یہ محل 50 فٹ اونچی چٹان پر بنا ہوا ہے۔ اس کھڑکی سے اگر میں کود جاؤں تو سنگلاخ چٹانوں سے ٹکرا کر میری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی اور کھوپڑی پاش پاش۔ یہ کہہ کر اس نے کھڑکی سے جھانکا اور اگلے ہی لمحے وہ کھڑکی سے کود کر 50 فٹ گہری چٹانوں میں گم ہو چکا تھا۔ چابی اسی کے پاس تھی۔ یوانلی کے کودتے ہی پہرے داروں نے فورنٹ کو چھوڑ دیا۔ وہ للی کی طرف لپکا۔ للی، للی، وہ چلایا اور اپنے ہاتھوں سے تانبے کا پیالہ اس کے پیٹ سے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں انگاروں میں جھلس گئیں، ہتھیلیاں لہو لہان ہوئیں، مگر وہ وحشیوں کی طرح پیالہ ہٹانے کی جدوجہد کرتا رہا۔ آخر وہ کامیاب ہو گیا، لیکن للی کا دھڑکتا ہوا دل خاموش اور بے حرکت تھا۔ آنکھوں کے ڈیلے حلقوں سے نکلے ہوئے۔ للی مر گئی، للی مر چکی تھی۔ اس کے پیٹ میں ایک گہرا گھاؤ تھا جس کی سطح پر ادھڑی نوچی ہوئی کھال اور لہو کے لوتھڑے جم رہے تھے، تازہ اور سرخ خون جو تھوڑی دیر پہلے للی کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ چیں چیں چیں، کمرے میں یکلخت یہ آواز گونجی اور فورن کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اتر رہا ہے۔ اس نے بند پیالے کے اندر پھنسے ہوئے بھورے چوہے کی ننھی ننھی زرد چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھیں اور اپنا زخمی ہاتھ اس میں ڈال کر چوہے کو پکڑ لیا۔ چوہے کا منہ خون میں لت پت تھا۔ صبح سویرے فرانسیسی سپاہی یوانلی کے محل میں داخل ہوئے۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ اوپر کی منزل کے آخری کمرے میں قالین پر 2 لاشیں نظر آئیں، ایک لیلی کی، دوسری فورنٹ کی۔ ایک گوشے میں تانبے کا پیالہ اور دوسرے میں راکھ سے بھری ہوئی لوہے کی انگیٹھی بھی تھی۔ ایک چھوٹا سا خالی پنجرہ بھی لیلی کی لاش کے نزدیک ہی پڑا ملا، لیکن بھورے رنگ کا موٹا چوہا انہیں کہیں نظر نہ آیا۔